اس لیے وہ اللہ نے دو مخلوق پیدا کیے ہیں، ایک انسان پیدا کیے ہیں، دوسرے پٹھان پیدا کیے ہیں، اور خاص طور پہ وہ والے، یہ جتنا آپ ان کو ماریں گے یہ اور لڑیں گے۔ آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا، پاکستان کے بھیتر اس پہ آپ قابو پا لیں گے، تو کیسے کیا جائے گا؟ یہ کیسے آپ آتنکواد پہ قابو پائیں گے 3 مہینے کے اندر؟ اتنی مشکل ہندی استعمال، آپ کا مطلب کہ دہشت گردی؟ دہشت گردی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 ڈیز میں آپ ختم کر دیں اس گے؟ کا کیا ہم نے نام کیا تھا؟ آتنکواد۔ اچھا دیکھیں، یہ ذرا آپ سب کے لیے سمجھنا ہے مسئلہ کیا ہے اس وقت، کیوں پاکستان جنگ ہار رہا ہے دہشت گردی کی۔ دہشت گرد جو ملیٹنٹس ہیں یہ کتنے ہیں؟ 20,000 ہیں، 25,000 ہیں، زیادہ سے زیادہ 30,000 ہوں گے۔ پاکستان کی 6-7 لاکھ کی فوج ہے، وہ کیوں نہیں اس کے اوپر قابو پا سکی؟ کیوں امریکہ کی دنیا کی تاریخ میں ایسی ملٹری مشین آئی نہیں جو آج امریکہ کے پاس ہے؟ وہ کیوں نہیں جیت سکتے افغانستان میں؟ ایک ورڈ، جہاد۔ دیکھیں، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ جہاد لڑتے ہیں، مسلمان جہاد لڑتا ہے، تو وہ پھر اپنی جان کی قربانی دینے سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ پھر جو اس کی وجہ سے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے خودکش حملہ۔ خودکش حملے کا کوئی توڑ نہیں ہے، نہ امریکن ابھی تک اس کا توڑ نکال سکے ہیں، نہ پاکستان کی فوج نکال سکی۔ میں شروع سے، اب مجھے 8.5 سال ہو گئے ہیں، ایک بروکن ریکارڈ کی طرح میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ اس جنگ کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں جی آپ طالبان کے حمایتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ فینومینا کیا ہے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی اپنے قبائلی علاقے پہ جس کا نام تھا واریر ریس۔ وہ کتاب میں نے انگریزوں کی ساری تاریخ بتائی تھی، جو 80 سال انگریز انٹریکٹ کرتا رہا قبائلی علاقے سے۔ انگریز نہیں جیت سکا، وہاں سپر پاور تھا اپنے وقت کا، وہ دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وزیرستان میں زیادہ انگریز فوجی مرے بنسبت سارے ہندوستان کے اندر۔ اس لیے وہ اللہ نے دو مخلوق پیدا کیے ہیں، ایک انسان پیدا کیے ہیں، دوسرے پٹھان پیدا کیے ہیں، اور خاص طور پہ وہ والے، یہ جتنا آپ ان کو ماریں گے یہ اور لڑیں گے۔ میں اس لیے ان کو بتاتا جا رہا تھا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ آپ بامبنگ کر رہے ہیں ان کے گاؤں کے اوپر، آپ آرٹلری چلا رہے ہیں، ان کے بیوی بچے مار رہے ہیں، وہ چپ کر کے ہاتھ نہیں، وہ جا کے جدھر طالبان تھے ہی نہیں، اس کولیٹرل ڈیمیج کے 2 سال نے پاکستان طالبان پروڈیوس کیا۔ ہمارے پاس تو طالبان ہی نہیں تھے، تو ہم نے یہ احمقانہ جو فیصلہ کیا اپنی فوج بھجوانے کے وزیرستان، جو میں روکتا رہا، میری پارلیمنٹ میں تقریر بھی ہے اس کے اوپر، میں نے ساری تاریخ کوٹ کی۔ تو ہوا کیا ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف جہاد ڈکلیئر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی مرسنری فوج ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی مرسنری فوج ہے، یہ کولیبریٹرز ہیں، ان کے خلاف بھی جہاد جائز ہے۔ جہاد کی وجہ سے ہمارے جی ایچ کیو کے اوپر خودکش حملے ہوئے، ہمارے نیول بیس پہ خودکش حملے ہوئے، ہمارے ایئر بیس پہ خودکش حملے ہوئے، اور یہ خودکش حملہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے۔ اس کا جب تک آپ جہاد کا نیریٹو ملیٹنٹ سے نہیں لیں گے یہ جنگ ختم ہی نہیں ہونی، اور پاکستان ڈوب جائے گا اس جنگ میں۔ اس لیے اب میں حل آپ کو بتاتا ہوں۔ تو تحریک انصاف کیسے اس کے اوپر قابو پائے گی؟ ہم جب پہلے دن انشاءاللہ جب سویرنگ ان ہوگی تحریک انصاف کی، پرائم منسٹر کی، تو پہلے دن اناؤنس کرے گا کہ ہم امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج کر رہے ہیں۔ نہ ہم امریکن ایڈ چاہتے ہیں، نہ ہم ڈرون اٹیکس چاہتے ہیں، کیونکہ ڈرونز بھی انہی لوگوں کو مار رہے ہیں جن سے پاکستانی فوج لڑ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ نیریٹو یہ کہتا ہے کہ جی یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور امریکہ کی مرسنری فوج ہے۔ ہم جب ڈس انگیج کریں گے اور پھر ہم اناؤنس کریں گے جہاد ختم، کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ جس وقت جہاد ختم ہوئی ہم جنگ جیتیں گے کیسے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں 90 ڈیز میں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں سارے قبائلی علاقے کو۔ میں 1 لاکھ لوگوں کو وزیرستان لے کے گیا، جرنلسٹ کو لے کے گیا وزیرستان کے لوگوں سے ملانے کے لیے جو سب سے زیادہ لڑنے والے ہیں، ان کو صرف یہ بتانے کے لیے لے کے گیا تھا کہ جرنلسٹ جب ان سے پوچھیں گے کہ کیا اگر جہاد ختم ہوگی آپ اپنے علاقے کو واپس لے لیں گے؟ آپ کے پاس، ہمارے پاس 8-9 لاکھ قبائل کے لڑنے والے لوگ ہیں، ملیٹنٹس ہیں،
सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ 20-30 हजार हैं। तो सिंपल मैथ्स है कि जिस वक्त जहाद खत्म हुई, कबायली इलाके के लोग मुजाहिदीन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब जहाद आपने खत्म कर दी, अमेरिका की जंग नहीं है, वो ये हफ्ते के अंदर ये अपनी जमीन को वापस ले लेंगे। और हम जंग तब जीतेंगे जब कबायली इलाके के लोग हमारे साथ आएंगे। अगर हम उनको बमबारी करके, उनके औरतें बच्चे मार के उनको उधर धकेलते रहेंगे तो ये जंग कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं जब कहता हूं 90 डेज, मैं ये कहता हूं कि डिसंगेज करके, जहाद का नैरेटिव खत्म करके हम बड़ी जल्दी जंग जीत जाएंगे। और फिर जो वेरियस सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उसके बाद पुलिस का निजाम ठीक करके, पुलिस को मजबूत करके हम फिर डी वेपनाइजेशन करेंगे पाकिस्तान में, और किसी किस्म की मिलिशिया, आर्म मिलिशियाज को अपने मुल्क में फंक्शन नहीं करने देंगे। अगर इमरान खान पॉलिटिक्स में और पावर में इसलिए आ रहा है कि उसने अपनी फैक्ट्रियां लगानी, अपने बैंक बैलेंसेस स्विस बैंक में पैसे रखने हैं, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। वो अपने आप को पहले रखेगा और मुल्क को आगे बाद में रखेगा। लेकिन अगर हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे मिशन है, ये हमारी विजन है, और वो प्रायोरिटी लेगी, तो उसमें आपको यकीन दिलाता हूं कि सब फॉलो करेंगे। मैं आपको फिर से मिसाल देना चाहता हूं, तुर्की की जो मिसाल है, ये आप सब याद रखें कि तुर्की की फौज ने वही किया जो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान से किया। लेकिन तुर्की के अंदर एक ऐसा लीडर आया जो स्टेट्समैन था, उसने उसी फौज को अपने काम पे लगा दिया जो है कि बॉर्डर्स को डिफेंड करना। और वही लीडर मॉरल अथॉरिटी की वजह से आज आप देख लें कि वो कहां से कहां तुर्की को ले गया, और उसकी विजन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास मॉरल अथॉरिटी इसलिए है कि लोगों को, सब अवाम को पता है कि ये अपने लिए नहीं पावर में आया, ये मुल्क बेहतरी में आया है। और आज तुर्की की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट है। तो इसलिए लोग उसके पास मॉरल अथॉरिटी है। देखिए, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठती है तो फिजिकल अथॉरिटी फौज के पास होती है। ट्रस्ट बनाने का एक बहुत बेहतर तरीका ये होगा।